وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 88، درس کا نمبر 1824۔ آج کا موضوع، کیا ہمارا مقصود حیات صرف حاصل دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين۔ اور وہ تمہیں خدا کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو۔ سامنے کرام، سورہ قصص آیت نمبر 88، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، فرمان روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً جو آخری آیت ہے تمام صورت کا اگر آپ خلاصہ یا لب لباب کہہ لیں تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اصل میں تو کلمہ طیبہ ہے نا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام، یعنی اس کا جو کلمہ ہے وہ کلمہ طیبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اور وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہی جملہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَدْحُورًا، او کما قال، ایسے الفاظ ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی بندگی جیسے کہ قرآن میں ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو یعنی جن و انس کی، یہ تھوڑا سا یہ ترجمہ جو ہے اس کو ذرا غور سے سنیں۔ جن و انس کے مقصد کی کامیابی اسی میں ہے کہ یہ میری عبادت کریں، یعنی عبادت ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں ایسے ہم ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہم لوگ خود بھی نہیں سمجھتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں دین کو، اور پھر ہمیں ایسا بیان بھی نہیں ہوتا۔
یعنی لوگ تو ہیں بیان کرنے والے، لیکن ہم ان کو ڈھونڈتے نہیں ہیں. اور عام طور پہ تو آپ دیکھ لیں جو فیس بکی علماء ہے تو اس کے یعنی کبھی بھی آپ نے کلمہ طیبہ کی ایسی تفصیل نہیں سنی ہوگی جو میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے، یہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، ریسیپی ہے. جیسے کہ مطلب آپ کوئی بھی بریانی بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو ایک مقصد بریانی بنانا ہوتا ہے، پھر ریسیپی ہوتی ہے، تو ریسیپی کے تحت ہی بریانی بنے گی نا. یا آپ چائے بنا رہے ہیں اور چائے یعنی مقررہ ریسیپی کے تحت اگر آپ نہ بنائیں یا اس میں گڑبڑ کر دیں تو پھر تو چائے نہیں بنے گی نا. چینی کی جگہ نمک ڈال لیں اور دودھ کی جگہ ہلدی کا پانی ڈال دیں چائے میں، یہ تو چائے نہ ہوئی نا. دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھیں. عبادت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حضرت عباس نے لکھا ہے اس کی تفصیل میں، اپنی تفسیر میں، لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچان لیں. بہرحال تو دیکھیں منزل تو اللہ ہے، جانا اللہ کے پاس ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ بات بھی تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تک، یعنی آپ دیکھ لیں ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ دعا مانگتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں راستہ دکھا سیدھا. اب یہ سیدھا راستہ کس کا ہے یہ ہم نہیں سوچتے، یا اس سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے اس طریقے سے بھی ہم نہیں سوچتے. بس وہ اندھے بہرے ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ماں باپ نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا بس وہی ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ الہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے. نہ ہمیں اس کا مطلب معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم طالب دنیا ہیں. جو طالب دنیا ہے اس کا دین سے کیا واسطہ؟ یہ تو جو اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے مقصد وجود کو پہچان لے اور یقین کر لے، اس کا یقین آ جائے کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو اب اس کو ضرورت پڑے گی اللہ کے راستے کی. کیونکہ دیکھیں دنیا میں ایک تو اللہ کا راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور یہاں پر میں رک کے ایک آیت جو میرے ذہن میں گھوم رہی ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہاں بالکل دیکھیں کافی جگہ قرآن میں اس سیدھے راستے کی وضاحت آئی ہے. اب جو میں آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کا ترجمہ آپ سنیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ راستہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے. قرآن کی آیت ہے بھیا. تو سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اسی کی پیروی کرو اور دیگر راستوں پر مت چلو. تو کیا ہوگا؟ یعنی اور راستے، یعنی دیکھیں منزل کے، یعنی جو بھی انسان منزل متعین کرتا ہے اس کا راستہ ڈھونڈتا ہے اور اس کے راستے پر چلتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ایک ولیمے میں جانا ہے، مردان میں آپ رہتے ہیں اور پشاور جانا ہے آپ نے، اور آپ کبھی نہیں گئے، اور بہت سے راستے ہیں، ایک راستہ پنڈی جاتا ہے، ایک راستہ سوات جاتا ہے، ادھر ادھر. تو اب یہ ہے نا کہ آپ پھر پوچھیں گے کہ بھئی پشاور والا راستہ، میرا تو کام پشاور میں ہے، ولیمہ پشاور میں ہے، میں نے تو اتوار کے دن پشاور ہی جانا ہے. تو پھر آپ پوچھ کے جو ہے اپنی منزل تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کا راستہ پوچھنا ہے. اور یہ بات ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، بلا تکلف والا ماحول ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی آپ کو خیال آیا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے؟
نہیں، ایسا نہیں آیا ہوگا. یہ میں عوام سے مخاطب ہوں، خواص سے نہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ میں نے تو اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور جانا ہے اللہ تک اور پہنچنا ہے اللہ تک؟ کبھی آپ نے زندگی میں یہ سوچا ہے؟ نہیں. بس وہ دیکھیں اندھے بہروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. سیدھی سادی بات ہے. ہم نے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا ہے. ظاہر ہماری منزل ہے، ظاہری راستوں پر چل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، خود آپ جب بڑے ہوئے تو ظاہر ہی آپ کا مقصود بن گیا، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو ان کو خود پتہ نہیں تھا. آپ کے ماں باپ کو خود پتہ نہیں تھا کہ منزل کیا ہے. اور ہم یہ تو صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں اور ہم نے ظاہر کو منزل بنا لیا. تو ہمارے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ میں یعنی چیلنج کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں اور یہ صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں. ہم نے منزل بنا لیا ہے ظاہر کو. آپ دیکھ لیں، اپنی تاریخ پڑھ لیں، اپنے بادشاہوں کی تاریخ پڑھ لیں، اپنے عوام کی تاریخ پڑھ لیں. اکبر نے اپنا دین بدل لیا، نیا دین بنا لیا. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ایسی مارا ماری ہوئی اور مغلیہ فوجوں نے عوام کا قتل عام کیا. کبھی سنا ہے اپنے تاریخ میں؟ دیکھ لیں اپنی تاریخ. اس نے تو نیا دین ایجاد کر لیا تھا، دین الہی یا جو بھی تھا اس کا نام. ہندوؤں سے شادیاں اور یہ اور وہ، اور یعنی کچھ وہاں سے اور کچھ یہاں سے. اور وہ اکبر بادشاہ اب اس زمانے میں، یعنی دیکھیں آپ اپنی تاریخ کو تو پڑھیں نا. ہمارے مغلیہ بادشاہ کیا کرتے رہے؟ اپنے جب نیا بادشاہ بیٹھتا اپنے بھائیوں کو پہلے مروا دیتا جو تخت کے اہل تھے، لیکن جب ایک بیٹھ جاتا تو پھر وہ شاہ جہاں کے آنکھوں میں اس کے بیٹے نے، میرے خیال سے جہانگیر تھا، اس کے بیٹوں میں گرم سلائی نہ پھروا دی اور قید خانے میں ڈال لیا، اپنے باپ کو ڈال لیا. یہ آپ کی تاریخ ہے. دیکھیں ایک مختصر بات ہے، ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، بات ختم. نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے. آپ مجھے ثابت نہیں کر سکتے کہ من حیث الجماعت، یعنی جب سے سقوط بغداد کے بعد سے، وہ تو حالات پہلے سے بگڑے ہوئے تھے لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا. چلے سقوط بغداد جب ہلاکو خان آیا اور اس نے مسلمانوں کا تیا پانچا کیا اور لاکھوں، اس وقت کیا تھا؟ کوا حلال ہے، یہ بحثیں ہو رہی تھی، کوا حلال ہے یا کوا حرام ہے. اسی قسم کی مسلک کی بحثیں ہو رہی تھی. آپ کو پتہ ہے اس کا وزیر جو تھا معتصم باللہ کا، القمی شیعہ تھا. شیعہ سنی یہ جھگڑے تھے، آج بھی یہی جھگڑے ہیں، شیعہ سنی. تو ان کی الگ، شیعوں کی الگ کتابیں ہیں حدیث کی، ہماری الگ ہیں اور اس میں بہت بڑا اختلاف ہے. بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں، راستہ بھٹک گیا. ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو. اب یہ کلمہ طیبہ کا یعنی اس کے تقاضے نہ ہم جانتے ہیں نہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ لیکن یہ بہت اہم بات ہے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود مت بناؤ. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اب یہ جو آیت ہے اس میں جو منزل ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، راستہ بتایا جا رہا ہے. لَهُ الْحُكْمُ، بادشاہ وہ ہے، کہنا اس کا ماننا ہے. لا الہ کا بھی یہی مطلب ہے. اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جانا کہاں ہے؟ منزل اللہ ہے. دنیا سے دیکھیں جب ہم لوگ جائیں گے، اور جا رہے ہیں لوگ، کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں، لیکن جب ہم جائیں گے تو یا تو ہم نے زندگی دنیا کے لیے گزاری ہوگی یا اللہ کے لیے زندگی گزاری ہوگی. عام طور پہ تو آج کا مسلمان اس کا مدعا ظاہر ہے، یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے.
آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی امیدوں کو، اپنے توقعات کو، اپنے مستقبل کے منصوبے کو، سارے کا سارا تعلق بس ظاہر تک ہے۔ ظاہر اور ظاہر اور ظاہر، دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ تو عام معاشرہ ہے، میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، گھر ایک ایک فرد جو ہے ظاہر کی فکر میں ہے۔ خاتون خانہ ہے، بس ان کا اپنا ایک خیال ہے ظاہر کا، یہ میرا خاوند یہ ظلم کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ خاوند الگ اس میں ہے کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو قابو کرنے کی کوششوں میں ہے، اور مدعا ان دونوں کا، میاں کا بھی اور بیوی کا بھی، ظاہر ہے، دنیا ہے۔ آپ اس رویے پہ ذرا سوچیں نا، دیکھیں یہ قرآن پہ اگر آپ سوچیں گے نہیں تو پھر تو اس کا پڑھنا بے سود ہے، آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہم آیت آ رہی ہیں اور ہم اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہے۔ اب یہ 4 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں تو آپ دیکھ لیں، عام طور پہ کتابوں میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ سارا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ اس وقت حالات ایسے تھے اور یہ ایسے تھے اور یہ ایسے تھے۔ خیر بہرحال میں کہہ رہا ہوں آپ خود سوچیں، اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ جملے دے رہا ہوں، آپ خود سوچیں، یا تو ہم اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے ہیں یا نہیں بنانے والے۔ یا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، بہت اہم جملہ ہے، بنیادی جملہ ہے۔ یا تو انسان یعنی صرف اللہ کو پکارے گا یا غیر کو پکارے گا۔ دیکھیں اگر خالص آپ کی پکار اللہ کی نہیں ہے تو آپ کی پکار پھر غیر کے لیے ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس بات کو میں ذرا زور دے کے کہہ رہا ہوں۔ یا تو آپ اللہ کے راستے پر چل لیں، اللہ آپ کی منزل ہے، اور آپ اللہ اللہ کہہ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اللہ کہہ کے وہ تسبیح والی اللہ اللہ نہیں ہے، یا وہ کاؤنٹر والی۔ عجیب بات ہے، بس کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ٹک ٹک اس پہ بھی ہو رہا ہے، اور ذہن میں اور دل میں اور زبان پر دنیا ہی دنیا۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں تو فیشن بس بن گیا ہے، کاؤنٹر ہے یا تسبیح ہے، بس ٹک 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 ٹک، بعض لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے۔ اصل یاد جو ہے وہ دل کی ہوتی ہے۔ ہمارا دل، ہمارے دل میں تو دنیا ہے اور دنیا ہی کو پکار رہے ہیں، اپنے زبان پہ بھی دنیا ہے، دل میں بھی دنیا ہے، ہمارے کاموں میں سارا ہم ظاہر ہو رہا ہے ہمارا، یعنی ہمارا مدعا ہمارے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے۔ سب لوگوں کا مدعا، یہ امت مسلمہ کی میں بات کروں، ہم سب کا مدعا ظاہر ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ تو غلط ہے بات، بھئی جانا کہاں ہے؟ الیہ ترجعون، اللہ کے پاس جانا ہے، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، دوسری زندگی پر۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہم موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بڑے بوڑھوں کو، بس وہ نڈھال ازمحال ان کی طبیعت میں افسردگی، اور بس جانے والے ہیں، بھئی جانے والے ہیں، بھئی جانے والے ہیں، یہ تو خوشخبری کی بات ہے، مومن کے لیے خوشخبری کی بات ہے۔ عام طور پہ جو بوڑھے ہوتے ہیں، اول تو وہ کالا خضاب لگاتے ہیں سب سے پہلے، بڑھاپا ان کو پسند نہیں ہوتا، پھر اگر زیادہ ہے تو پھر وہ داڑھی وغیرہ چھوڑ کے، کیونکہ 70 کے پیٹے میں جا کے آپ شیو کریں تو اکثر لوگ کرتے ہیں، 80 سال کے کلین شیو جو ہے وہ، یعنی داڑھی مونڈ کے جو ہے، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے، مجھے تو صحیح علم نہیں ہے، لیکن جس کی شیپ بڑی ہو تو اس کو تھوڑا سا شیو کر دیتے ہیں، مشین سے شیو کر دیتے ہیں تاکہ میت کا چہرہ جو ہے وہ نورانی نظر آئے۔ یہ آپ کا یہ تصور ہے نا۔ دیکھیں 2 حیثیتوں میں سے ایک حیثیت ضرور ہے ہماری اس وقت، یا تو ہماری منزل اللہ ہے اور ہم اللہ کے راستے پر ہیں، یا ہماری منزل دنیا ہے اور ہم دنیا کے راستے پر ہیں۔ اس میں زمین اور آسمان کا تضاد ہے آپ کے اعمال میں
یعنی اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے ظاہر کے لیے جینا ہے تو اب آپ جو ہے بس آپ کے اخلاق ظاہر کے بارے میں ہوں گے. آپ کو اخلاق محمدی سے پھر کیا واسطہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری اور کیا طریقہ بتایا، اس سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ آپ دیکھ لیں، ہم دین پر ہم ہنستے رہتے ہیں عملی طور پہ. دین کو ہم نے نشان مذاق بنا لیا. کوئی داڑھی چھوڑتا ہے تو وہ فرنچ کٹ کر لیتا ہے، کوئی داڑھی میں بس کیا کرتا ہے. یہ تو دین نہیں ہے. اصل میں ہم دین کے پیروکار نہ ہونا چاہتے، سچے پیروکار. ہاں جھوٹ ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ جھوٹ پر مشتمل ہے. ہم نے اللہ کی بجائے ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا زندگی کا. یہ بہت خطرناک سوچ ہے. اچھا، جب آپ کی نیت بدل جاتی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، اب عملی طور پہ اب قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. قرآن کی اب آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. آپ ہو گئے دنیا کے. آپ کا سب کچھ آپ نے دنیا کے لیے وقف کر دیا. دنیا کمانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. دیکھ لیں، یعنی نوجوانوں سے لے کر بوڑھاپے تک بچہ پہنچ جاتا ہے، دنیا کی سوچ ہی رہتی ہے اس کی. آپ اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھ لیں، پیسہ چاہیے، دنیا، یہ پلاٹ لے لو، وہ لے لو، یہ کر لو. بھئی پیسہ چاہیے، کوئی کاروبار شروع کرو جس میں زیادہ پیسے آئیں. مر جاتا ہے انسان. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سورہ تکاثر کا مضمون ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ زیادہ کی طلب، کثرت کی طلب نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو. اور ایسے لوگ جائیں گے جہنم میں. کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون لترون الجحیم. یہ لوگ دیکھیں، سورہ تکاثر کے مضمون کو سمجھیں. جو تکاثر میں پڑ گیا، زیادہ کی طلب میں پڑ گیا، دنیا اس کا مدعا ہو گیا، یہ جائے گا جہنم میں. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، الہن لا تدع مع اللہ الہن آخر. اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، نہ پکارو. ہم پکار رہے ہیں، دیکھیں غلطی کا، یعنی غلط خوش فہمی میں شکار نہ ہو کہ آپ اللہ کو پکار کے زندگی گزار رہے ہیں. ہم طاغوت کو پکار رہے ہیں، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں. اس کی میں زیادہ، ابھی تو وقت کم ہے، لیکن ہم دنیا کو، ہماری پکار دنیا کی ہے. ہائے میرا بچہ، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا گھر، ہائے میرا کاروبار. سارا معاشرے ہی اسی میں لت پت ہے. دنیا، خیال دنیا میں، حاصل دنیا کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں، پھر اسی کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ سارے شر کی بنیاد تو یہ خیال دنیا ہے. کیا پیاری بات کی ہے میرے رسول نے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ. اگر دنیا آپ کے دل میں آ گئی تو آپ، یعنی یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور ہم پڑ گئے اس ہر عمل ہمارا، ہر اچھا عمل، یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ ہر اچھا عمل ہمارا باطل ہو رہا ہے. نمازیں باطل، روزے باطل، حج باطل، زکوٰۃ باطل. آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے. اور ہمارے دین کا ایک مسلمہ یعنی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. ہماری نیت ہی خراب ہو گئی ہے. ہم آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، دنیا ہی اس کا مدعا ہے. اس کا رخ جو ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے عمل سے کہتا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کو چاہیے تھا کہ یہ خوب سوچ سمجھ کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتا اور اپنے زبان حال سے کہتا کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف
جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ہم تو بھائی مشرکوں میں سے ہیں، ہمارا مدعا، ہمارا تو زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہے، ظاہر دنیا کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ یہ بڑے ٹھوس الفاظ ہیں جو میں چیلنج کے انداز میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مدعا زندگی کا اللہ ہے، میں آخرت کے لیے جی رہا ہوں، آخرت میری ترجیح ہے، دنیا کا نقصان اگر ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہ ہو، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ تو دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بڑے افسوسناک الفاظ ہیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کا کہنا مانا جائے۔ ہم تو منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے تو نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ کل شیء ہالک کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت تو ایک ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت تو اللہ ہے، آپ نے تو اللہ کو مدعا بنانا تھا، آپ تو دنیا کو پکارنے لگے اور دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہی بات دوسری جگہ ایسے فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تم تو ختم ہونے والی چیز کی طرف دوڑ رہے ہو، وہ تو ختم ہونے والی ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی ہے، اللہ باقی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لہ الحکم، حکم اس کا ہے۔ آج کا مسلمان اس بات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میرا حکم چلے گا، فیصلہ میرا ہوگا۔ آپ خود اپنے فیصلے اپنی زندگی کے، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، مرد ہوں خواتین ہوں، ہم خود فیصلے کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے فیصلوں کا اختیار اللہ کو نہیں دیا ہوا ہے، یہ بہت نقصان دہ بات ہے۔ اللہ حاکم ہے، آپ اپنے معاملات اللہ سے پوچھ کر کریں، اللہ کی رضا کے تحت کریں، کیونکہ آپ نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ سے حساب لے گا، ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے، لیکن حساب ضرور ہے، پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھجوائے گئے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ تو کیا محمد الرسول اللہ آج ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم نہیں سمجھتے؟ آپ کو دیکھ لیں اپنی زندگی کو، ہم تو دنیا والے ہیں، بس ہم دنیا دار ہیں بھیا، ہمیں کیا واسطہ یہ پیروں سے اور فقیروں سے اور دین سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اور قرآن کے احکامات سے۔ ہم عملی طور پہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ رسمی طور پہ ہم بیعت بھی کر لیں گے اور چند ایک نمازیں پڑھ لیں گے اور دو چار کام اور کر لیں گے، ہمارا مدعا جو ہے وہ ظاہر ہے، اور جو دنیا دار ہے وہ جائے گا جہنم میں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سورہ قصص کے مضامین کو سمجھنے اور بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے سورہ قصص کے مضامین کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ سورہ عنکبوت جو شروع ہونے والی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، تاکہ میں احسن طریقے سے اس پر بات کر سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔